حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، جنہوں نے صبر، استقامت اور اللہ پر یقین کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ہر سال مسلمان انہیں عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آئیے آج ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسلامک سیریز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسی اسلامک ویڈیو جب بھی اپلوڈ کی جائیں آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچ جائے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نمرود کی موت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ یہاں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کے حالات میں حضرت ہاجرہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا ذکر آ چکا ہے، جس کا ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں فرزند پیدائش سے بہت ہی زیادہ افسردہ ہو گئیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو کسی اور جگہ چھوڑ آؤ، یہاں مت رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مطالبے سے پریشان ہو گئے، لیکن منشاء الہی بھی یہی تھی کہ حضرت سارہ کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹوں کو ساتھ لیا اور ایک میدان میں جا کر چھوڑ آئے، اور ایک کھلے میدان میں اس مقام پر لا کر چھوڑ آئے جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے۔ جب اس کھلے میدان میں ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ہمیں یہاں پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا اور ماں بیٹے کو خدا کے سپرد کر کے حضرت سارہ کے پاس واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ کچھ وقت تو کھجوروں اور پانی کے ساتھ گزارا ہوا، چند دنوں میں ہی چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی۔ صحرائے عرب کی خوفزدہ گرمی نے حضرت ہاجرہ اور اس کے معصوم بچے کو ہلکان کر دیا۔ پیاس سے بے تاب ہو کر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ تھوڑی ہی دور دو پہاڑیاں صفا اور مروہ تھیں۔ دونوں کے ساتھ پھیرے لگائے کہ شاید پانی میسر آ جائے، لیکن مایوس ہی لوٹی۔ آخری دفعہ جب کوہ مروہ سے اتری اور بچے کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے نے جہاں اپنی ایڑیاں رگڑی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے شفائے شرعی پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ہاجرہ سجدہ شکر بجا لائی، چشمے کے گرد مٹی کا احاطہ بنایا، خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بچے کو بھی سیر ہو کر پلایا۔ چند دن بعد اس جگہ سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ اس چٹیل صحرا میں پانی کا چشمہ دیکھ کر قافلہ حیران رہ گیا۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں سارے حالات بتائے۔ قافلے کے لوگ بہت ہی زیادہ شریف تھے۔ انہوں نے سارے واقعے کو سن کر حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آباد ہو جائیں اور ہر سال پانی کے معاوضے میں آپ کا عشرہ دیا کریں گے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ قافلہ وہیں آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ تمام بستی نہایت ہی خوشحال رہنے لگی۔ تمام لوگ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھیڑ بکریاں پال لیں اور ان کے بالوں کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دی۔ آبادی سال در سال بڑھتی ہی گئی۔ پانی کی وجہ سے دور دور سے لوگ آ کر اس جگہ پر آباد ہونے لگے اور چند سالوں کے اندر یہ مقام ایک خاص بڑی بستی کی صورت اختیار کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد اکثر ستایا کرتی تھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے خاموش ہو جاتے۔ دل میں کسی قدر اطمینان بھی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی کہ ہم جنگل کو اسماعیل کی اولاد سے آباد کریں گے۔ کئی سالوں بعد فرزند کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے۔ حضرت سارہ سے کہا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھنے بغیر اب نہیں رہا جاتا۔ حضرت سارہ نے کہا، بے شک انہیں دیکھ آئیں، لیکن شرط یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ان سے ملیں اور وہاں قیام نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی اور اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں کئی برس پہلے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئے تھے۔ جہاں وہاں پہنچے تو ایک بے آب و آگرہ صحرا کی جگہ ایک شاد و آباد سبز آبادی دیکھ کر بے حد مسرت ہوئے۔ لوگوں سے ساری کیفیت معلوم ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے انہیں نہیں پہچانا۔
پھر حضرت حاجرہ کے مکان پر تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھ کر سلام کیا اور حضرت اسماعیل کو بتایا کہ یہ تمہارے باپ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ادب سے سلام کیا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے انہیں فرحت محبت سے گلے لگایا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ نے تمام حالات سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ گھوڑے سے اتر کر کچھ دیر آرام فرما لیجئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارہ نے یہاں قیام نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ حضرت حاجرہ نے عرض کیا، آپ کا تمام لباس اور جسم گرد و غبار سے آراستہ ہے، آپ زمین پر قدم نہ رکھیں، میں ایک پتھر لا کر رکھ دیتی ہوں، اس پر کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ منہ دھلا سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات قبول کی، پھر پتھر پر کھڑے ہو کر ہاتھ منہ دھویا، پھر اس پتھر کو اللہ تعالی نے مصلی کا نام دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور حضرت سارہ کو سارے حالات سنائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لاتے اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے ملتے جلتے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ اے ابراہیم قربانی کر۔ صبح اٹھ کر مینا کے مقام پر 100 اونٹنیاں قربان کی۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا، صبح اٹھ کر خلیل اللہ نے 100 اونٹ قربان کیے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکم الہی کی کیا تدبیر ہے۔ لیکن تیسری رات پھر وہی خواب آیا اور سوچنے لگے کہ کون سی چیز مجھے سب سے پیاری ہے کہ اسے خدا کی راہ میں قربان کر دوں۔ آخر خیال آیا کہ اسماعیل دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو راہ خدا میں قربان کر دوں۔ اپنے ارادے کا اظہار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ابا جان، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ چنانچہ خلیل اللہ نے اپنے سعادت مند بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی طرف پہنچے۔ چلتے وقت حضرت حاجرہ کو شیطان نے بہکایا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے نہایت ہی ادب سے جواب دیا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو اللہ ہمیں اس پر صابر ہی پائیں گے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی 3 مرتبہ کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ مینا پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا تاکہ کہیں ان کے چہرے پر نظر پڑنے سے ان کا دل نہ دہل جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لگتے جگر کے گلے پر پوری طاقت سے چھری پھیر دی، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سلامت مسکرا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو اس کی نیکی کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ اس واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کعبے میں پہنچ کر حج ادا کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا، چنانچہ دونوں باپ بیٹے مل کر تعمیر کعبہ میں مصروف ہو گئے۔ 1 ذی القعدہ کو تعمیر شروع کی اور 25 ذی القعدہ کو تعمیر مکمل کی۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اور عام طور پر لوگوں کو سنا دو کہ وہ اس بیت اللہ کا حج کرنے کو پیدل ہلتے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور از کی مسافت طے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میری آواز نہیں پہنچے گی۔ رب کریم نے فرمایا، تیرا کام پکارنا ہے اور پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق خدا کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں اس آواز کو پہنچا دیا۔ آج صدیوں گزر جانے کے بعد لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے کھینچ کر ہر سال کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے ہیں۔ فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔